جب پوچھتے جی انجیکشن سے روزہ ٹوٹتا ہے کیا نہیں، اکثر یہ لوگ لگاتے ہیں انجیکشن ہو گیا، ڈرپ ہو گیا، ڈرپ لگانے سے ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، عورت تراویح جماعت کی شکل میں پڑھ سکتی ہے؟ بالکل پڑھ سکتی ہے، لیکن اس کا کوئی میں اگر ابھی بولوں تو سمجھ نہیں آئے گی۔ مقامی علماء سے پوچھے کہ عورتوں کا جماعت کیسے ہوتا ہے۔ اس میں جیسے ہمارے مردوں میں جماعت آگے ہوتا ہے، ایک امام آگے ہوتا ہے، سارے پیچھے ہوتے ہیں۔ عورت چونکہ حیا والی چیز ہے، اللہ نے اس میں اتنا حیا رکھا ہے، تو وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے، لیکن ان کی جو امام ہے وہ تھوڑا سا آگے ان سے کھڑی ہوتی ہے۔ یہ اگر مقامی علماء سے پوچھے تو وہ میرے خیال سے بہتر اس کا وہ شکل صحیح طریقے کا مسئلے کا صورت بنا کے کر دے گا، لیکن تھوڑی سی عورت آگے، ایک بالش آگے وہ عورت کھڑی ہو جائے، باقی ایک ہی صف میں ہو۔ اور ہاں، اس کے شرائط وہی ہے کہ مطلب ایسی جگہ کو کوئی مرد آواز نہ سنے، اور یا ایسی جگہ جیسے بیٹھک ہوتے ہیں گھر یا چھت کے اوپر ہوتے ہیں، باہر کوئی آواز وغیرہ وہ نہ سنے، تو پھر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ شرائط ہیں ان کے، یہ لازمی ہے۔ اچھا، کوئی شخص جماعت تراویح میں شریک نہ ہو، وہ قاری کو لقمہ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ یہ تو ایسا ہے جیسے یہ باتیں کرتا ہے، مطلب ایک شخص قاری ہے، قرآن سناتا ہے، دوسرا سائڈ پہ ایسے بیٹھا ہے، نماز میں نہیں ہے، تراویح میں نہیں ہے، اور وہ قاری وہاں پہ خطا ہو جائے اور یہاں سے فتح دے دے، لقمہ دے دے، اس کو بتا دے، یہ غلط ہے۔ یہ نماز میں شریک ہونا اس کے لیے لازمی ہے، یہ لازمی نماز میں شریک ہوگا تب یہ اس کو فتح دے سکتا ہے، ایسے نہیں دے سکتا۔ اچھا، کہتے ہیں گھر کے پاس مسجد ہے، وہاں تراویح پڑھا سکتا ہے؟ اچھا، پردہ لگایا ہے گھر میں، ایک طرف مرد دوسرے طرف عورت ہے۔ اچھا، گھر کے پاس مسجد ہے لیکن یہ چاہتے ہیں کہ ہم گھر میں ہی تراویح پڑھائیں، اور گھر میں ایسا سسٹم انہوں نے بنایا ہے کہ رکھا ہے، پردہ لگایا ہے، ایک سائڈ پہ عورتیں ہیں، ایک سائڈ پہ مرد ہے، تو پھر پڑھا سکتا ہے، بالکل پڑھا سکتا ہے۔ شبہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ پاس مسجد ہے۔ دیکھو، ایک ٹائم پہ میں خود جب مدرسے میں حفظ کرتا تھا تو ہمارے علاقے میں باہر سے قاری منگواتے تھے اور وہ قرآن شریف سناتے تھے، اور ہمارے بڑے کہتے تھے کہ بیٹے جب ہم چھوٹے تھے تو باہر سے ایک قاری آتا تھا، پورے گاؤں والے ایک مسجد میں اکٹھے ہوتے تھے اور وہ 3 یا 4 دن میں قرآن شریف سنا کے چلا جاتا کہ میں نے اور بہت جگہوں پہ جانا ہے۔ قاری کم تھے اسی ٹائم، تو ہمارے ٹائم پہ مطلب 1991 میں میں خود دیکھا تھا کہ باہر سے قاری آتے تھے، وہ قرآن شریف سناتے تھے اور چلے، اور وہ بھی 10 دن 6 دن 10 دن 6 دن۔ پھر میں جب پڑھتا تھا اسی ٹائم پہ 95 96 میں اتنا ہوا کہ اپنے ہمارے گاؤں کے قاری جو تھے وہ قرآن شریف سناتے تھے، تو ایک جگہ پہ 20 25 دن میں قرآن شریف سناتے تھے آرام سے۔ پھر 2001 میں یہ ہوا کہ ہر مسجد میں 2 3 قاری، اب ایک سناتا ہے، 2 کو موقع نہیں ملتا تھا، تو اسی صورت میں چونکہ وہ قرآن اس سے پھر رہ جائے گا، غلط ہو جائے گا، اور وہ استعداد ختم ہو جائے گا سنانے کا، تو وہ اگر پاس کہیں حجرے میں یا بیٹھک میں کر، ابھی ہمارا جو محلہ ہے وہاں پہ 3 ختم چل رہا ہے، ایک مسجد میں، ایک اوپر ایک مدرسہ ہے ایک اس میں، اور ایک ساتھ حجرہ ہے ایک اس میں، ساتھ میں نے سنا کہ اور بھی ایک بیٹھک ہے، اس میں بھی قرآن شریف 5 6 بندے اکٹھا کر کے وہ سناتا ہے۔ تو یہ اچھی بات ہے، اختلاف نہیں ہے، اختلاف کی شکل میں ہو تو پھر اختلاف نہیں ہونا چاہیے، تو پھر اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، ایسی صورت میں ہو کہ قاری زیادہ ہے اور اب لوگ کم ہیں، اور اس میں دیکھو ایک فائدہ بھی ہے، شریعت کے عموم میں فائدہ ہوتا ہے۔ ایک جگہ پہ 3 پارے سناتا ہے، اوپر ہے وہ یہ 10 دنوں کا ہے، ان کا ہے ٹینیور ہے، وہ اوپر جو سناتے ہیں وہ 15 کا ہے، اور جو بیٹھک میں باہر جو حجرے میں کرتے ہیں وہ 20 دنوں کا ہے۔ اب اگر کوئی ایسا ہے کہ وہ اس کو کوئی جلدی ہے تو وہ 3 پارا سن کر 10 دنوں میں پورا کر کے چلا جائے گا۔ اگر کوئی ہے کہ تھوڑا سا آرام سے زیادہ نہیں کر سکتا 15 دنوں میں، اگر اس سے بھی کسی کو ہے کہ یار بس پورا مہینہ زیادہ تر تراویح کے ساتھ جڑ جائے، تو وہ پھر میں ایک مسجد میں سناتا تھا، تو وہ میں ایک پارا سناتا تھا، تو 27 میں ختم ہو جائے، جس میں ہم تراویح ختم کرتے تھے تو ایک دن نہیں تو دوسرے دن وہ، تو اکثر مجھے وہ لوگ بولتے تھے کہ جی آپ جب جس طرح چل رہے ہو نا، آخر میں یہ قرآن شریف ختم نہیں ہوگا، لیکن اس کا فائدہ یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ تراویح ختم کرتے ہو، ختم قرآن ختم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہم تراویح پڑھنے کا دل ہی نہیں کرتے، 20 رکعت کون پڑھے گا، تو نماز بھی رہ جاتے، تراویح بھی رہ جاتے، تو اس میں تراویح کی ڈر سے ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تراویح، اور اس کی وجہ سے پھر ہم صبح بھی پڑھتے ہیں، اور 5 ٹائم کا نماز ہمارا روٹین میں، پورا مہینہ ہمارا ماشاءاللہ بڑے سکون سے نکل جاتا ہے۔ تو سارے دیکھو سب میں نور ہوتا ہے۔ میں جب چھوٹا تھا 2001 2 کی بات ہے، میں نے اس ٹائم حفظ کیا ہے، تو ایک ہمارا تھا
ڈاخانہ ہے ادھر گاؤں میں نوشہرہ میں، تو وہاں کا لڑکا تھا، تو وہ مجھے آ کے مجھے کہتے یار آپ ہمارے ساتھ چلے جاؤ، آپ ہمیں 7-8 دن میں قرآن شریف سناؤ وہاں پہ۔ مجھے قرآن شریف یاد تھا، ابھی بھی شکر ہے ماشاءاللہ۔ تو میں نے وجہ پوچھی، میں نے کہا ڈاکخانے کا جو حال ہے اس کے باہر تو مسجد ہے، اس میں تو ہو رہا ہے۔ کہتا نہیں ہمارا مسئلہ اور ہے، ہم آخر میں منی آرڈرز آتے ہیں، اور اب اس ٹائم یہ موبائل اور یہ چیزیں نہیں تھی، تو شادی عید کے کارڈ اور خطوط وغیرہ آتے ہیں تو کام بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو ہم سے تراویح کیا نماز بھی رہ جاتی ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سٹارٹ میں ہم جلدی جلدی قرآن ختم کر لیں ہمارا شکر۔ پھر وہ ڈاکخانے میں وہ 2-3 ان کے کلرک تھے بابو، وہ ان کو میں نے قرآن سنایا تھا 7-8 دنوں میں اس طرح۔ تو ایسے سچویشن میں بندہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی وہ حرج نہیں ہے۔